بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگو، میں نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت یعنی حضرت آدم اور حوا سے پیدا کیا ہے، اور میں نے تم کو مختلف قبیلوں، برادریوں اور خاندانوں میں اس لیے تقسیم کیا ہے، اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، ایک دوسرے کا تعارف حاصل کر سکو۔ ہمارے نزدیک تو سب سے زیادہ قابل عزت، قابل احترام اور بڑے مرتبے والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے اپنی ایک روایت میں ارشاد فرمایا ہے، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لابیض علی اسود ولا لاسود علی ابیض الا بالتقوی، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ فضیلت اس آدمی کو حاصل ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے۔ الناس بنی آدم و آدم من تراب، کہ یہ سب کے سب لوگ حضرت آدم کی اولاد ہیں، اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے، اور مٹی کی سب سے زیادہ اہم صفت ہے عاجزی اور انکساری۔ مٹی کو اگر اوپر بھی اچھالو تب بھی وہ نیچے ہی آتی ہے۔ گویا انسان کے اندر اپنی جنس کے لحاظ سے بھی عاجزی اور تواضع ہونا چاہیے، یہ گویا اس کا مطلب ہے۔ بنیادی بات اور خلاصہ یہ ہے کہ اسلام میں چھوا چھوت اور تفریق صرف برادری کی تقسیم کی وجہ سے نہیں ہے۔ کوئی آدمی سید گھرانے سے ہے، کوئی آدمی پٹھان گھرانے سے ہے، کوئی آدمی چودھری فیملی میں پیدا ہو گیا، چوہان ہو گیا، صرف بڑی برادری میں پیدا ہونے کی وجہ سے کوئی مسلمان یا کوئی انسان بھی دوسرے لوگوں سے بڑا مرتبے والا نہیں ہو سکتا، بشرطے کہ وہ آدمی نیک اعمال کا خوگر ہو، وہ آدمی اعمال صالحہ کا پابند ہو اور متقی اور پرہیزگار ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نسلی برتری کی بالکل جڑ ہی کاٹ دی ہے کہ کوئی آدمی صرف کسی مخصوص برادری میں پیدا ہونے کی وجہ سے بڑا نہیں ہو سکتا ہے، اور یہ اسلام کا وہ خوبصورت عمل ہے اور شریعت اسلامیہ کی یہ وہ خوبصورتی ہے جو اسلام کو دیگر دھرموں سے ممتاز کرتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو ہمارے برادران وطن ہیں، اس ملک کی جو سب سے بڑی اکثریت ہے، وہاں برادریوں کو لے کر کس قدر چھوا چھوت ہے۔ وہاں برہمن ہے، وہاں چھتری ہے، وہاں شودر ہے، وہاں دلت ہے، اور دلت کی کیا حیثیت ہے وہ ہم سب جانتے ہیں۔ دلت برادری کا آدمی اور فرد اپنی قوم کا وہ مظلوم اور مقہور آدمی ہے کہ جس کے پاس بہت ساری چیزوں کا اختیار حاصل نہیں ہے۔ وہ مندر میں داخل نہیں ہو سکتا، وہ اپنے مذہب کی مقدس کتاب کو نہیں چھو سکتا ہے، بلکہ اس کی پرچھائی بھی بڑے لوگوں کو برداشت نہیں ہے جو برہمن نامی برادری میں پیدا ہو گئے۔ وہ ان کے ساتھ ایک جگہ بیٹھ نہیں سکتے، وہ ان کے برتن میں کھا پی نہیں سکتے۔ اس طرح کی وہ تقسیمات ہیں کہ الامان والحفیظ۔ ہم روزانہ اس طرح کے واقعات سنتے ہیں کہ دلت آدمی وہ مندر میں داخل ہو گیا تو اس کے ساتھ مار پیٹ کی گئی، اسے زد و کوب کیا گیا، اور مندر کو اچھی طرح دودھ سے دھویا گیا، صاف کیا گیا۔ اس طرح کی باتیں ہم روزانہ اخبارات میں پڑھتے ہیں، لیکن اسلام کی یہ وہ عظیم خصوصیت ہے کہ بادشاہ ہو یا اس کی رعایا کا کوئی ادنا آدمی ہو، مالدار ہو، غریب ہو، امیر ہو، فقیر ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں بحیثیت انسان برابر ہیں۔ پھر ان میں اعمال کے لحاظ سے جو آدمی جتنا آگے بڑھا ہوا ہے وہ اللہ کے نزدیک اتنا ہی زیادہ قابل احترام ہے۔ مسجد میں پہلی صف میں بادشاہ بھی کھڑا ہو سکتا ہے، اور معاشرے کا کسی بھی برادری کا چھوٹے سے چھوٹا فرد بھی پہلی صف میں کھڑا ہو سکتا ہے۔ بادشاہ کو یہ اختیار ہرگز حاصل نہیں ہے کہ وہ اس کو اٹھا کر پیچھے بھیج دے۔ اسی لیے تو علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کہا تھا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غلام تھے، حضرت خباب، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی، بہت سارے ایسے پردیسی غریب خاندانوں سے تعلق رکھنے والے غلام صحابہ موجود تھے، لیکن انہوں نے وہ مقام حاصل کیا اپنے اعمال کی بڑھوتری کے نتیجے میں کہ وہ بڑی برادری کے صحابہ کو حاصل نہیں ہو سکا۔ ایک مرتبہ کفار قریش نے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ پہلے ان صحابہ کو، یعنی جو چھوٹی برادری کے لوگ ہیں، جو غلام ہیں، ان کو اپنے پاس سے اٹھاؤ، پھر ہم تمہارے پاس آ کے بیٹھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ حضور آپ ان کو اپنے پاس سے صرف اس لیے نہیں اٹھا سکتے کہ کفار قریش کا یہ مطالبہ ہے، لہذا یہ نسلی تفریق اسلام میں بالکل جائز نہیں ہے۔ اسلام میں وہ سب سے بڑا رتبے والا ہے جو اعمال میں سب سے زیادہ بڑا ہوا ہے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت صاف لفظوں میں اپنے سید گھرانے کے رشتہ داروں کو یہ کہا تھا کہ روز قیامت صرف اس وجہ سے تم نہیں بچ سکتے ہو کہ تمہارا تعلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہے، بلکہ تمہاری بھی پکڑ ہو سکتی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جب کوئی مالدار آدمی یا یہ کہ کوئی بڑی برادری والا آدمی جرم کرتا ہے تو اس کے جرموں پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے، یا یہ کہ اس پر سزائیں نافذ نہیں ہوتی، اس کے لیے گویا قانون الگ ہے، اور وہی جرم کوئی غریب آدمی، نچلی برادری کا آدمی کر دے تو اس پر ظلم و ستم کا پہاڑ ہے، اس پر سارے قانون بھی لاگو ہو رہے ہیں۔ اسلام میں یہ بھی تقسیم نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا تھا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ لہذا اسلام میں اس طرح کی تقسیم بالکل نہیں ہے۔ اگر ہم اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش بھی کریں کہ سب سے بڑی اور اونچی برادری کون سی ہے، تو وہ سچی بات ہے اور بالکل صحیح اور برحق بات ہے کہ وہی برادری سب سے اونچی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برادری ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سید ہیں تو آپ کی سید برادری سے جو لوگ ہیں وہ گویا سب سے اونچی برادری ہے۔ پھر اس کے بعد جو برادریاں ہیں وہ کوئی اسلام کی تقسیم کی ہوئی نہیں ہے کہ یہ پٹھان سے ہے تو یہ اس سے اونچی ہے، یہ چودھری ہے تو یہ فلاں انصاری سے یا فلاں دوسری برادری سے اونچی ہے، یہ کوئی اسلام کی تقسیم نہیں ہے۔ برادریوں میں سب سے اونچی برادری حضور کی ہے۔ جو سید گھرانے سے تعلق رکھتا ہو وہ اونچا آدمی ہے، لیکن اگر سید گھرانے کا آدمی بھی اعمال میں پیچھے ہے تو اس اعمال میں پیچھے سید گھرانے کے آدمی سے ایک بالکل نچلی برادری کا مسلمان آگے بڑھ سکتا ہے، وہ روز قیامت اس سے زیادہ سرخرو ہو سکتا ہے اپنے اعمال صالحہ کی وجہ سے۔ لہذا یہ اس بنیادی بات کو سمجھنا ہمارے لیے ازحد ضروری ہے، اور اسلام کے اس خوبصورت پیغام کو اور شریعت محمدیہ کے اس خوبصورت عمل کو دوسرے لوگوں تک پہنچانا بھی ضروری ہے، تاکہ اپنی قوم کے دوسرے مذہبوں کے وہ دبے کچلے لوگ جو صرف برادری کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے مظلومیت کا شکار ہیں، ان کے لیے اسلام کا دروازہ ہر وقت کھلا ہوا ہے۔ وہ اسلام میں داخل ہو کر اپنے آپ کو بھی ایک اچھا قابل احترام فرد بنا سکتے ہیں۔